حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضرت آج کے بعد نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا اور نہ حقہ پیوں گا۔ ایک شخص نے کہا ہم تو حقہ اس لیے پیتے ہیں کہ حضرت آپ کی سنت ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا سنو، میری سنت شب بیداری ہے، میری سنت سجدہ ریزی ہے، میری سنت قیام ہے، میری سنت شب بیداری ہے، میری سنت حقہ نہیں، حقہ میری مجبوری ہے کہ میرا ڈیرا راستے پر ہے، سوچتا ہوں حقے کے بہانے کوئی مجھ سے خدا کی بات سن جائے، کوئی خدا کی بات سن جائے مجھ سے حقے کے بہانے۔ ہائے ہائے، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات۔ میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا میرے شیخ کی بات پوچھنی ہو، خدا کی قسم ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ سکتے، ہمیں کچھ علم نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں، نہ وہ ادا ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ الفاظ ہیں۔ میرے شیخ کی بات پوچھنی ہو تو مدینہ منورہ سے پوچھو، وہاں پتہ چلے گا۔ اور میں سچ کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں اس مسجد میں کہ میرے شیخ کی نسبت کا پتہ بھی مدینہ منورہ چلتا ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ ارے کوئی استنبول کا ہو، ٹرکش کا ہو، کوئی شام کا ہو، عراق کا ہو، وہ سب لوگ جو اہل معرفت ہیں، جب میرے شیخ کی نسبت والا شخص ان کے سامنے جاتا ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، وہ پہچانتے ہیں یہ کس کا ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں یعنی میری نسبت والوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم نہ پوچھو، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جو تمہیں پہچان جائے گا وہ ولی ہے، جو تمہیں پہچان جائے گا وہ۔ ارے ہر ولی کے دل پر کسی نہ کسی نبی کا تصرف ہوتا ہے، پوری کائنات کے اندر 3 اولیاء ایسے ہیں جن کے دلوں پر اسرافیل کا تصرف ہے اور وہ ابراہیمی ہوتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا کلام کرنا ابراہیمی ہوتا ہے۔ میرے شیخ کامل ان میں شامل ہیں کہ جس اس دور کے بڑے بڑے اکابر علماء وہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے بڑے غور سے دیکھا ہے کہ آپ کی ہر ادا جو ہے وہ ابراہیمی ہے، ہر ادا ابراہیمی ہے، آپ کا دیکھنا ابراہیمی ہے، کلام ابراہیمی ہے، آپ کی ابتدا ابراہیمی ہے، لم یلد ولم یولد، آپ کی انتہا ابراہیمی ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آج کا ہی دن، یہی دن جب آپ اس کائنات سے آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ارے پہلا پیغام زندگی کا پیغام کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ سیالکوٹ کے کوٹھی لوہارا کے بہت بڑے محدث مولانا محمد شریف کوٹلوی رحمت اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کا گزر یہاں سے ہوا، دیکھا کہ 2-3 کھراس لگے ہوئے ہیں، لوگ طلباء ہیں، مولانا محب النبی صاحب جیسے مدرس ہیں، طلباء بھی، وہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب جیسے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی جیسے، یہ طالب علم تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یہ سارا سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ سارا سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کافی ہے۔ حضرت پھر بھی فرمایا پھر بھی اللہ کافی ہے۔ تیسری بار پھر کہا حضرت پھر بھی، آپ نے فرمایا پھر بھی اللہ کافی ہے۔ جب چوتھی بار کہا تو آپ نے فرمایا مولانا مجھے افسوس ہے آپ کے علم پر کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور آپ کو شک پڑ گیا ہے۔ اگر میں کہتا اس کو کوئی نواب چلا رہا ہے تو آپ نے فوراً مان لینا،
دنیا میں بھی درس دیا میرے پاس آنے والوں اللہ کافی ہے، زندگی میں یہی درس دیا اللہ کافی ہے۔ جب دم آخر آیا، وصال کا وقت آیا، اس وقت بھی یہی درس دیا کہ اللہ کافی ہے۔ سب سمجھو اللہ کافی ہے، سب کے لیے اللہ کافی ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، نزا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اور میرے شیخ کامل کا یہ تصرف کا عالم ہے کہ محبت کرنے والا، نسبت رکھنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو میرے شیخ کا جلوہ اسے نظر آتا ہے، جلوہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے شیخ کامل کے عرس کی تقریب میں ہیں۔ یہاں بیٹھنا عام بیٹھنا نہیں، یہاں آنا عام آنا نہیں، آپ کا تعلق عام تعلق نہیں، آپ کی نسبت عام نسبت نہیں۔ کسی نے کہا حضرت میرے ولی جو ہے اس کی بندے کے دل پہ بات ہوتی ہے، نظر بندے کے دل پہ ہوتی ہے۔ فرمایا جلے یہ تجھے کس نے بتا دیا ہے؟ ولی کی نظر لوگوں کے دلوں پہ نہیں ہوتی، ولی کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، ولی کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم حضور کی محبت کی خیرات میں نصیب فرمائے، آپ کی غلامی دنیا میں آخر میں نزا میں اللہ کریم سب پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها القافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وتبارك الله أحسن الخالقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدي ربنا اغفر لنا ولوالدي ربنا اغفر لنا ولوالدي ولأستاذي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرجاته ومغفرته ایک مرتبہ نبی شریف اندفاع کو شریف پڑھ کے مولانا صاحب دے مدد کر دیو بہت بڑی شریف دے درسگاہ دی کل 90 قرآن پاک کو 10 لاکھ مرتبہ درود پاک اور بھی کچھ لوگوں نے قرآن کریم اور درود پاک سورہ یاسین پڑھ کے حضرت کی عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش کرے لیکن اللہ پاک نے قبول منظور فرمائی
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الہ العالمین جو کلام پاک پڑھا گیا، ختم پاک ہوا، حاضرین نے پڑھ کر ورد کیا، جو احباب اپنے گھروں سے پڑھ کر حضور قبلہ عالم کی بارگاہ کے لیے ہدیہ پھر لائے، سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تحریک کائنات، صدر بزم کائنات، آئینہ جمال کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. حضور کا صدقہ جملہ انبیاء کرام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. الہ العالمین حضور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، حضور سیدنا حضرت امنون علیہ السلام، حضور سیدنا حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام، حضور سیدنا حضرت صفدان علیہ السلام، حضور سیدنا حضرت نعمتوس علیہ السلام کی بارگاہ پرانوار میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. بالخصوص اس ختم پاک کا ثواب حضور قبلہ عالم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. حضور قبلہ عالم کی بارگاہ کے بعد حضور قبلہ میاں صاحب، آپ کے باو اجداد خاندان میں سے صغیرہ پیر استار فانی سے چل بسے آپ کے عقیدت مند، الہی سب کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ اور حضور قبلہ عالم کے عرس کی اس تقریب کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما. اللہ کمزوروں کو قوت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما. الہی جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو مشکلیں دلوں میں چھپائے یہاں اپنے شیخ کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں، میرے اللہ سب کے دلوں کے راز تو جانتا ہے، یہ کس کس مشکل میں ہے، کس کس پریشانی میں ہے. میرے اللہ حضور قبلہ عالم کا صدقہ، آپ کی نسبت کا صدقہ، میرے اللہ سب کی مشکلات آسان فرما. اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، سجدہ ریزی کی حلاوت عطا فرما، قیام کی لذتوں سے سرفراز فرما، بے نمازوں کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سب کو در رسول کی حاضری نصیب فرما. اللہ در رسول کی حاضری نصیب فرما، قدمین شریفین کے جلوے نصیب فرما. میرے اللہ طواف کعبہ کی لذت نصیب فرما، حقیقت کعبہ کے ساتھ وابستگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس حق آستان کی نسبت ہم سب کو نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں نظام حضور قبلہ عالم کی نسبت کی خیرات عطا فرما. یا اللہ اس آستانے کو شاد و آباد فرما. حضور قبلہ پیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرما. اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرما. اس نسبت کی خیر فرما. اللہ اس سنگت کی خیر فرما. اللہ اس سنگت کی خیر فرما. اس نسبت کی خیر فرما. اس سنگت کی دنیا بہتر فرما. اس سنگت کی آخرت بہتر فرما. اس سنگت کی قبروں کو اللہ روشن فرما. جو اس سال کے دوران اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ ان کی قبروں کو بکائے نور فرما. ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما. بتقاضۂ بشریت ان سے جو خطائیں ہوئی معاف فرما. میرے اللہ اپنے محبوب کی محبت کی خیرات ہمیں نصیب فرما. حضور قبلہ عالم کا فیض جاری فرما. اللہ حضور قبلہ عالم کا فیض تا قیامت جاری فرما. حضور قبلہ عالم کا فیض تا قیامت اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الحلقہ وقاسم نعمتہ ومظہر لطفہ وکرمہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور تبرک حاصل کریں اور ایک دفعہ دعا پھر کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. بالخصوص اسی سال کے دورانیے میں حضور قبلہ عالم کی پوتی وصال فرما گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اللہ ان کی قبر کو جوار رحمت بے جگہ عطا فرمائے. ان کی بڑی نسبت تھی، اسپیشل 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والی، اور پھر ہدیہ حضور کے لیے الگ اور قبلہ عالم کے لیے الگ ہدیہ قرآن کریم پڑھ پڑھ کر بھیجنا. آج اس ہدیے سے ہم محروم ہیں، لیکن آج ہمارا ہدیہ ان کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اللہ ان کی قبر کو بکائے نور فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وآلہ وسلم.
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਲੈ Dia gedung dah. Kau yang cuma ni. Chalo.